فضائل میں بے شمار حدیثیں شیعوں نے گڑھی، وہیں پر لاکھوں حدیثیں سنی جاہلوں نے بھی گڑھی، فضائل امیر معاویہ میں، فضائل شیخین میں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حدیث گڑھی گئی اہل بیت کے تعلق سے، حدیث گڑھی گئی معاویہ کے تعلق سے، حدیث گڑھی گئی شیخین کے تعلق سے، تو آپ اگر پرچہ نکال رہے ہو کہ صرف شیخین اور امیر معاویہ کو چھوڑ کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ شیعوں نے اہل بیت کے تعلق سے لاکھوں حدیثیں گڑھی، تو اس سے پیغام کیا دینا چاہتے ہو؟ اس سے پیغام یہ دینا چاہتے ہو کہ جب اہل بیت کی فضیلت پر کوئی حدیث آئے تو اسے ماننے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے، اسے تسلیم کرنے کے لیے راضی نہ ہونا۔ یا بتانا کیا چاہتے ہو؟ اگر واضحین حدیث نے حدیث گڑھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے بھی گڑھی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات اہل سنت و جماعت میں ہمارے علماء، ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں، اور آج تک وہ بیان ہوتا ہے، مگر کسی کتاب میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کہا جاتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ گڑھا گیا ہے، یہ واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بوڑھی عورت کا واقعہ جو آپ پہ کوڑا اور کرکٹ پھینکتی تھی، بتائیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ آج تک کسی عالم کی زبان سے سنا، آج تک کسی مولوی کی زبان سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرو، جب آپ کے فضائل بیان کرو، تو فضائل بیان کرتے وقت آپ حدیث کی صحت کا انتخاب کر لیا کرو، واقعات کی صحت کا انتخاب کر لیا کرو۔ جب نبی کی عظمت کی بات آتی ہے تب وہاں تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہے، جتنی بھی عظمتیں بیان کر سکتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی بیان کرو۔ وہاں پر جب کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے، مجھے بتا دیجئے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس کی سند دکھا دیجئے، حدیث کی کس معتبر کتاب میں ہے یہ دکھا دیجئے۔ وہ بوڑھی عورت جو مکے سے جا رہی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس بوڑھی عورت کے بوجھ کو اپنے سر پہ مزدور اس کو نہیں مل رہا تھا، آپ نے رکھ لیا۔ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے؟ کیا کبھی کسی علامہ اور مولانا کی زبان سے سنا یہ بڑھیا کا واقعہ غلط ہے، یہ مزدوری والا واقعہ غلط ہے؟ جب نبی کی سیرت بیان کرو، جب نبی کی عظمتوں کو بیان کرو، جب نبی کے واقعات کو بیان کرو تو جھوٹے واعظین کی، جھوٹے خطیبوں کی خطاب کو مت سنو۔ نہیں سنا۔ کیا جب شیخین کی فضیلت کی بات علماء بیان کرتے ہیں تو کسی مولوی سے سنا، کسی علامہ سے سنا کہ جب حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کرو، جب حضرت عمر کی فضیلت بیان کرو تو تھوڑا جانچ لینا، کیونکہ بہت سے جاہل سنیوں نے بھی لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہو تو حدیث موضوع ہے۔ کیا کبھی تم نے کبھی یہ سنا کہ جب امیر معاویہ کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو اس وقت یہ جانچ کر لینا کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے؟ نہیں، یہ بولی ہمارے علماء کی اس وقت نہیں آتی، یہ بولی ہمارے خطیبوں کی نہیں آتی۔ پرچے نہیں نکلتے۔ پرچے کب نکلتے ہیں؟ پرچے اس وقت نکلتے ہیں جب محرم آتا ہے۔ روایتیں جھوٹی ہیں یا سچی ہیں اس کے لیے اشتہار اسی وقت نکلتے ہیں جب بات اہل بیت مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ دو رنگی، یہ دو طریقہ چھوڑ دو۔ اگر حدیث موضوع اہل بیت کے تعلق سے شیعوں نے گڑھی ہے تو ایسی جاہل سنیوں نے بھی حضرت شیخین اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں، مگر تم اس وقت کیوں نہیں بیان کر دیتے؟ کیوں نہیں بیان کر دیتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے بولتے ہو کہ اہل بیت کے تعلق سے جب کوئی حدیث بیان ہو تو وہیں جانچ لو، وہیں محدث بن جانا،
वहीं अस्माउर रिजाल और जिरह और तादील के इमाम बन जाना। जब कोई हदीस लेना अहले बैत के ताल्लुक से, तब सनद देखना, और जब अहले बैत के अलावा से कोई और किसी के ताल्लुक से हदीस हो, खासों से हजरत मीर माविया के ताल्लुक से हो, खासों से हजरत शेखैन के ताल्लुक से हो, तब तुम्हें न सनद की जरूरत है, न तुम्हें रावी की जरूरत है, न तुम्हें रावी के ताल्लुक से जानने की जरूरत है। सिर्फ ये पैमाना अहले बैत के लिए है। और अफसोस की बात यह है, ऐसे इश्तिहार को वो लोग शेयर कर रहे हैं, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं जो अपने आप को शेखुल इस्लाम का खलीफा कहते हैं, जो अपने साथ शेखुल इस्लाम की फोटो लगाकर ये बताना चाहते हैं कि हम अशरफी हैं। वो कभी अशरफी नहीं हो सकते जो अहले बैत की अजमतों को दागदार कर रहे हैं। वो कभी शेखुल इस्लाम का खलीफा नहीं हो सकता जो अहले बैत की अजमतों को दागदार कर रहा है। वाकयात अगर झूठे हैं, अगर अहले बैत के ताल्लुक से झूठे होंगे, आपकी तहकीक होगी, तो वाकयात तो और लोगों के ताल्लुक से भी गढ़े गए हैं, और लोगों से ताल्लुक से भी झूठे हैं। आपके पीर के कितने वाकयात झूठे हैं, कभी आपने नहीं बयान किया। आप तो खुशी के साथ अपने पीर के ताल्लुक से वाकया बयान करते हो कि जब मेरे पीर का इंतकाल हुआ था, तो इंतकाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था, तो हजरत ने गुस्ल के बाद लुंगी ऊपर चली गई थी, तो गुस्ल के बाद अपनी लुंगी नीचे कर दी थी। ये सब करामतें बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब अपने पीरों के ताल्लुक से करामतें गढ़ गढ़ के बयान करते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? जब बात अहले बैत की होती है, तो उस वक्त तुम्हें नजर आता है कौन? ये गढ़ी हुई है, ये वाकया सही नहीं है। मुहर्रम में रो मत, मुहर्रम में गम मत मनाओ, मुहर्रम के ऐसे खतीबों को मत बुलाओ। ये क्या तमाशा बना के रखा? आप चाहते क्या हैं? क्या हम जिक्र हुसैन छोड़ दें? आप चाहते क्या हैं? जिक्र हुसैन या हुसैन से जो हमारा कल्बी राब्ता है, वो कल्बी राब्ता खत्म हो जाए, वो निस्बतें खत्म हो जाए? आप बताना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर तमाशा जो हो रहा है, देख रहा हूं। और मैंने 2 दिन पहले कहा था कि बात फकत ताजिए की नहीं है। ना ना ना, बात ताजिए की नहीं है, ये हराम है, ये नाजायज है। बात तो अहले बैत के जिक्र की है, बात तो अहले बैत के फजाइल और मनाकिब को बयान करने की है। सोचो, उनके फजाइल और मनाकिब बयान करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसके ताल्लुक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, मैं अपने शहजादों से ज्यादा, मैं अपने अकरबा से ज्यादा नबी की अहले बैत से प्यार करता हूं। ऐ लोगों, अपने खानदान से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना, मुस्तफा के घर वालों का लिहाज करना, मुस्तफा के घर वालों की इज्जत करना, मुस्तफा के घर वालों को अपने सर पर बिठाना। मगर आज वही नाइबीन मुस्तफा जो अपने आप को कहते हैं 4 किताबें पढ़ लेते हैं और सनद थोड़ी बहुत सी मालूम हो जाती है, तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के ताल्लुक से ये शिया की रिवायत है, इसको शियाओं ने बयान किया है। ये तो 3 लाख हदीसें शियाओं ने गढ़ी है। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी फिक्र पर। हदीसें तो गढ़ी मुस्तफा की जात के ताल्लुक से भी है, हदीसें तो गढ़ी गई हराम और हलाल के एतबार से भी है, हदीस तो शेखैन के ताल्लुक से भी गढ़ी गई, हदीस तो हजरत मीर माविया के ताल्लुक से भी गढ़ी गई। तो उस वक्त तुम्हें ये इंसाफ पसंद गुफ्तगू नजर नहीं आती? मैं बोल रहा हूं, यकीनन शियाओं ने 3 लाख या बेशुमार हदीसें गढ़ी होगी, मुझे इसका इनकार नहीं है, बिल्कुल इनकार नहीं है। हदीस को लेने से पहले उसकी सेहत पर हमें भरोसा करना चाहिए कि ये सही है, यह मौजू है। लेकिन ये मेयार सिर्फ इमाम हुसैन के लिए है, खातून जन्नत के लिए है, मौला अली के लिए है, उनके शहजादों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अरे उधर तो राफजियों ने हदीस गढ़ी,
اور مفتی صدر الولا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، مفتی صدر الورا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رافضیوں نے بے شمار حدیثیں گڑھی، مگر بعض جاہل اہل سنت نے، کیا لفظ کہا ہے؟ جاہل اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت شیخین کی شان میں بے شمار حدیثیں گڑھی۔ وہ تو شیعہ تھے، وہ تو غلو کرتے تھے، ان کا کام ہی ہے غلو کرنا، مگر سنیوں نے گڑھا ہے، جاہل سنی شیعوں کے مقابلے میں گڑھا ہے۔ خلیفہ کے دربار میں خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی جاتی تھی۔ خلیفہ کا جو شوق ہوتا، اس شوق پر بھی اسی اعتبار سے حدیث میں اضافہ کیا جاتا تھا۔ جا کے دیکھیے جن لوگوں نے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں، جا کر دیکھیے جنہوں نے اصول حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، یہ برساتی میڈک کی طرح ٹر 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تعزیہ حرام، یہ حرام، غم منانا جائز نہیں، بے اختیار رونا جائز نہیں، ایسے واقعات بیان کرنا جائز نہیں کہ جس سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ یہ صرف محرم میں، یہ صرف محرم میں۔ اور اس اشتہار میں بتایا گیا کہ اہل بیت کے تعلق سے 3 لاکھ حدیثیں گڑھی گئی، لہذا جب تم اہل بیت کے تعلق سے حدیثیں سنو تو جانچ لو، پرکھ لو، تب اس کے بعد حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ کس کا پیمانہ ہے؟ یہ کس نے دیا آپ کو یہ پیمانہ؟ حق بات تو یہ تھی کہ آپ یہ کہتے کہ رافضیوں نے بھی حدیثیں گڑھی، جاہل سنیوں نے بھی حدیثیں گڑھی، زندیقوں نے بھی حدیث گڑھی، لہذا ہمیں حدیث کے انتخاب میں، چاہے وہ خطبہ حضرات ہوں، چاہے وہ وائز ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، جب کسی حدیث کو لیں تو سب سے پہلے اس کی سند دیکھ لیں، اور سب سے پہلے کس کتاب میں وہ حدیث لکھی گئی اس کو دیکھ لیں۔ یہ انصاف تھا، یہ انصاف تھا۔ لکھا یہ جا رہا ہے کتابوں میں کہ کربلا میں امام حسین نے غسل کیا، یہ پانی بند ہے، یہ واقعات جھوٹے ہیں۔ حضرت عباس علم بردار برابر نہر فرات سے پانی لاتے رہے، کوئی پابندی نہیں تھی، اور امام حسین جب شہید ہونے کے لیے گئے تو پہلے غسل کیا، خوشبو لگائی، اس کے بعد تب یزیدیوں سے لڑنے کے لیے گئے۔ جب حضرت سکینہ بے ہوش ہوئی تو ان کو ہوش میں لانے کے لیے ان کے چہرے پہ پانی مارا گیا۔ تو اگر حضرت علی اصغر کے لیے ایک قطرہ پانی نہ ہوتا تو حضرت سکینہ کے چہرے پہ پانی کیسے مارا گیا؟ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ گھوڑا حضرت امام حسین بیٹھے تھے، یہ سب جھوٹا ہے، یہ سارے واقعات جھوٹے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے بیان کرنے کا مقصد کیا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ساری باتیں اہل بیت کے واقعات ہی میں خرابی ہیں، صرف اسی واقعات کو گڑھا گیا ہے، آپ کے باپ دادا کی کرامتوں کو نہیں گڑھا گیا۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایسی سنیت پر، افسوس ہوتا ہے ایسی ذہنیت پر، افسوس ہوتا ہے ایسے عقلوں پر، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔